الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے توحید۔ توحید دین اسلام کی اساس و بنیاد ہے۔ توحید وہ عقیدہ ہے جس پر دین اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس نقطے کے بغیر کسی شخص کے لیے مومن ہونا، مسلمان ہونا ناممکن ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جس کو راسخ کرنے کے لیے انسانیت کو اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے۔ ہر نبی جو مشترکہ اور پہلا اولین پیغام لے کے دنیا میں آیا، وہ پیغام توحید تھا۔ توحید وحدت سے نکلا ہے۔ وحدت کے معنی ہوتے ہیں اکیلا، یکتا، ایک۔ جیسے سورہ اخلاص میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ اب یہ بے نیازی کیا ہے؟ بے نیازی یہ ہے کہ اللہ کو کسی کی محتاجی نہیں، اس کو اپنے اس کائنات کے کارواں کے نظام کو چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، کسی کی محتاج نہیں اس کی ذات۔ اللہ کریم نے جب یہ کائنات تخلیق کی تو ارادہ فرمایا اور اس کائنات کو تخلیق فرما دیا۔ اس کائنات کی تخلیق میں اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یہ اس کی بے نیازی ہے۔ یہ اس کی بے نیازی ہے کہ وہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں۔ یہ عبادت کا احتیاج اگر ہے تو وہ انسان کو ہے، مخلوق کو ہے۔ اللہ کو اس کی محتاجی نہیں ہے۔ اللہ کی توحید دو طرح کی ہے۔ ایک، اللہ کو اس کی ذات میں واحد ماننا، اور دوسرا اللہ کو اس کی صفات میں واحد ماننا۔ اللہ کو اس کی ذات میں جو واحد ماننا ہے، سورہ اخلاص میں اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں۔ اللہ کو اس کی ذات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ اللہ کو اس کی ذات میں واحد ماننا، اکیلا ماننا ہے۔ وہ جیسے عیسائیوں نے، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور وہ جو بت پرست تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا سبحان اللہ عما یصفون، اللہ اس سے پاک ہے جو یہ کہتے ہیں، جو یہ گمان کرتے ہیں اللہ کے لیے، اس کا تو کوئی شریک نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی، اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو وہ بھی خدا ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ انسان کی اولاد انسان، گھوڑے کی اولاد گھوڑا، جن کی اولاد جن، تو جو خالق ہے اگر اس کی اولاد ہوتی تو وہ بھی خالق ہوتی۔ تو اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کسی کی اولاد ہوتا، نعوذ باللہ، تو وہ جس کی اولاد ہوتا، یقیناً پھر وہ بھی اللہ ہوتا، ایک اور خدا ہوتا۔ لیکن اللہ پاک نے یہ اعلان فرما دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے۔ سورہ شورى میں آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی اور نہیں ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے،
اس کا کوئی باپ نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ کسی کی اولاد ہوتا تو وہ اپنے جیسے کسی کی اولاد ہوتا، اگر اس کی کوئی اولاد ہوتی تو اس کے جیسی کوئی اس کی اولاد ہوتی۔ تو اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں یہ اعلان فرما دیا کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کے جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کو اس کی ذات میں یکتا ماننا، کسی کو اس کے ساتھ، اس کے برابر، اس کے شریک نہ ٹھہرانا۔ اب آتے ہیں اس کی صفات کی طرف، کہ اللہ کو اس کی صفات میں یکتا ماننا۔ اللہ کو اس کی صفات میں یکتا ماننا یہ ہے، دیکھیے جب اللہ پاک نے اس کائنات کو بھی تخلیق نہیں کیا تھا تو یہ جتنی اللہ کی صفات ہیں وہ تب بھی اس میں اسی طرح موجود تھی جس طرح اب ہیں۔ جس طرح اللہ قدیم ہے اسی طرح اللہ کی صفات بھی قدیم ہے۔ اللہ کب سے ہے؟ ہمیشہ سے ہے، اور وہ ہمیشہ جس کا کوئی آغاز نہیں، وہ ہمیشہ جس کا کوئی آغاز نہیں، وہ اللہ تب سے ہے۔ اور اللہ کب تک رہے گا؟ وہ عبد جس کی کوئی انتہا نہیں، اللہ تب تک رہے گا۔ تو اللہ کریم، جب سے اللہ کریم ہیں تب سے اللہ کی یہ صفات بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی اللہ کریم نے ایک ذرے کو تخلیق نہ فرمایا، لیکن وہ خالق تب بھی تھا۔ اللہ سے رزق مانگنے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن وہ رازق تب بھی تھا۔ کوئی رحم مانگنے والا نہ تھا، لیکن اللہ رحیم و کریم تب بھی تھا۔ کوئی آواز دینے والا نہ تھا، لیکن وہ سمیع و بصیر تب بھی تھا۔ یہ ہے اللہ کو اس کی صفات میں یکتا ماننا۔ اللہ کو اس کی صفات میں یکتا ماننا یہ ہے کہ جتنی صفات ہیں یہ اللہ کی اپنی صفات ہیں، یہ اس کی ہیں۔ ہاں وہ اپنے بندوں کو ان میں سے ذرا بھر کبھی عطا فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ علم جو اللہ نے انسان کو دیا، علم تو اللہ کا ہے لیکن اللہ نے عطا کر دیا انسان کو۔ جیسے ابن حجر اپنی کتاب حال الخضر میں بیان کرتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام اکٹھے سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک پرندہ آیا، اس نے سمندر میں سے اپنی چونچ میں پانی لیا۔ تو خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ تو خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ پرندہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے جتنا میں نے سمندر میں سے اپنی چونچ میں پانی لیا۔ یعنی اب ہم یہ جانتے ہیں، قرآن نے یہ پورا واقعہ بیان کیا کہ اللہ پاک نے خضر علیہ السلام کو وافر علم عطا فرمایا تھا، لیکن اس کے باوجود خضر علیہ السلام کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اس پرندے کے بقول اتنا تھا کہ جیسے سمندر میں سے پرندے نے ایک قطرہ اپنی چونچ میں پانی لے لیا۔ تو علم اللہ کا ہے لیکن وہ اپنے بندوں کو کبھی کبھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح معجزہ اور کرامت ہے، اللہ اپنے بندوں سے کبھی عقل کے برخلاف واقعات رونما کروا دیتا ہے۔ اگر وہ نبی سے سرزد ہو تو وہ معجزہ، اور اگر وہ کسی عام بندے سے، کسی اللہ کے مقرب بندے سے سرزد ہو تو اسے ہم کرامت کہتے ہیں۔ اب یہ دونوں کسی بھی فرد کی، نہ معجزہ نبی کی مرضی سے رونما ہو سکتا ہے اور نہ کرامت کسی ولی کی منشا سے سرزد ہو سکتی ہے، یہ اللہ کی مرضی اور منشا سے ہوتا ہے۔ اس میں نہ نبی کا کوئی اختیار ہے اور نہ ولی کا کوئی اختیار ہے، یہ اللہ کرنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ کا علم، یہ ہے اللہ کی بے نیازی، یہ ہے اللہ کی صفات میں یکتائی کہ ہر کام، ہر صفت اللہ کی ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی اس میں سے ذرا بھر عطا کر دے تو وہ اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوگا۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے زمین کے درخت ہیں اگر یہ سارے قلم بن جائیں اور جتنے یہ سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور ان میں اور 7 سمندر آ کے شامل ہو جائیں اس سیاہی میں،
تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی، یعنی اللہ کی صفات، اس کی تعریفیں بیان کرنا ختم نہ ہوگا۔ یہ ہے اللہ کی وہ صفات جن میں اللہ یکتا ہے، اور اس طرح یکتا ہے کہ اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ سورہ یوسف میں کی آیت نمبر 39 میں یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں سے یہ کہا تھا کہ اے میرے رفیقو، کیا جدا جدا معبود بہتر ہیں یا وہ ایک اکیلا اللہ جو زبردست ہے؟ یعنی بجائے اس کے کہ مختلف معبودوں کی، مختلف خداؤں کی عبادت کی جائے، اور وہ بھی وہ خدا جو خود محتاج ہیں، وہ جو خود مجبور ہیں، جو خود اپنے اچھے اور برے پر اختیار نہیں رکھتے، تو کیوں نہ ان کو چھوڑ کے ایک ایسے اللہ کی عبادت کی جائے جو زبردست ہے، جو حکمت والا ہے، جو دانا ہے، جو ازل سے ہے، جو ابد تک رہے گا، اور اس کے علاوہ کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے۔ پوری کائنات کی تخلیق کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ کس طرح پیدا کیا؟ پہلے پانی پر عرش تھا، پھر زمین کی تخلیق کی، آسمانوں کی تخلیق کی، بلکہ ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ آسمان و زمین، ان سے ہم نے کہا کہ تم خود آتے ہو یا زبردستی تمہیں لایا جائے، تو یہ اپنی رضا سے، اپنی مرضی سے آئے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہیں ایک مرتبہ بھی ذکر نہیں کیا کہ کسی فرشتے نے، کسی جن نے، کسی انسان نے، کسی اور مخلوق نے اس کائنات کو تخلیق کرنے میں اللہ کی ذرہ بھر بھی مدد کی ہو، اللہ کو کسی کی مدد کی ذرہ بھر کو بنانے کے لیے بھی ضرورت پیش آئی ہو۔ یہ ہے اس کی بے نیازی، یہ ہے اس کی یکتائی، یہ ہے اس کی وحدانیت، اور یہ ہے اس کی ربوبیت، یہ ہے اس کی خلاقیت کہ اس کو تخلیق کرنے، اتنی وسیع و عریض کائنات کو تخلیق کرنے میں کسی کی مدد کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اللہ قرآن میں، میرے ذہن میں بیسیوں آیات آ رہی ہیں اس وقت، لیکن موضوع بہت طویل ہو جائے گا، تو اختصار چاہتا ہوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ کو اس کی ذات و صفات میں یکتا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جیسا کسی اور کو نہیں مانا جائے۔ وہ رازق ہے تو صرف وہی رازق ہے، کوئی اور آپ کے رزق کا ذمہ نہیں لے سکتا۔ وہ خالق ہے، وہی خالق ہے، وہ اولاد دینے والا ہے اور وہی اولاد دینے والا ہے۔ کوئی پیر، فقیر، کوئی ولی کسی طرح کی حاجت روائی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات میں پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو وہ اللہ جس نے پہلی بار انسان کو تخلیق کیا، وہ اللہ جو اس زندگی کے بعد بھی انسان کو تخلیق کرے گا، انسان کو زندہ کرے گا، وہی اللہ ہے جو اولاد دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو رزق دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو خوشی دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو غم دیتا ہے، اور وہی اللہ ہے جو دن کے بعد رات کو اور رات کے بعد پھر دن کو لے کے آتا ہے۔ کسی پیر، فقیر، ولی کے اختیار میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس کو وہ کہتا ہے کہ مجھے اونگ نہیں آتی، مجھے نیند تو دور کی بات ہے، کہتا ہے مجھے اونگ نہیں آتی۔ تو وہ اللہ جس کو اونگ تک نہیں آتی، جو ہمارے ہر لمحے سے واقف ہے، وہ اللہ جو ہمارے دل میں کیا ہے اس سے بھی واقف ہے، وہ اللہ جو ہمارے ماضی سے واقف ہے، اور وہ اللہ جو ہمارے حال سے بھی واقف ہے اور ہمارے مستقبل سے بھی واقف ہے۔ اس اللہ کے مانگنے کے سوا، اس اللہ سے مانگنے کے سوا ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہ ہے وحدانیت، یہ ہے وحدانیت۔ اللہ کے سوا کسی کو رب نہ ماننا، اللہ کے سوا کسی کو رازق نہ ماننا، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ ماننا، یہ ہے وحدانیت، یہ ہے توحید۔ صحیح مسلم کی جلد نمبر 1 کی حدیث نمبر ہے 269 آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ دو باتیں کون سی ہے جو جنت میں لے جاتی ہیں اور وہ دو اور جہنم میں لے جاتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر وہ اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ وہ دو باتیں، ایک اللہ کو اکیلا ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور دوسرا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ پہلا جنت واجب کر دیتا ہے اور دوسرا جہنم واجب کر دیتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ شرک سے بڑا ظلم ہی کوئی نہیں، اس سے بھاری ظلم اور کوئی نہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا اور اس کے علاوہ جس کو چاہے بخش دے گا۔ جب اللہ نے یہ فرمایا سورہ لقمان میں کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ ظلم سے بڑا شرک کوئی نہیں، تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ شرک اللہ کو کتنا گراں گزرتا ہے۔ اللہ نے سورہ نساء میں جو فرمایا کہ مشرک کو نہیں بخشوں گا، اس کے علاوہ جس کو دل چاہے گا بخش دوں گا اور بے حساب بخش دوں گا۔ اور جیسے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کسی کی بخشش اللہ کے فضل سے ہے۔ اما عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی بھی؟ فرمایا ہاں میری بھی۔ تو بخشش اللہ کے فضل سے ہے۔ تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کو جواب دہ نہیں ہے، وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ لیکن شرط اول کیا ہے؟ شرط اول یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں ہے، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کی تفسیر اس سے پہلے صحیح مسلم کی حدیث نے بیان کر دی کہ اللہ شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ اللہ سارے گناہ بخش دے گا، بخش سکتا ہے، بخشنے پر قادر ہے، لیکن نہیں بخشے گا تو شرک نہیں بخشے گا۔ اب اسی ضمن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً اللہ کا فضل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید ہر مسلمان کو ہے اور ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہم اس پر قناعت کر کے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، اللہ نے اس کا راہ دکھایا۔ اللہ نے فرما دیا سورہ کہف میں آیت نمبر 110، تو جو کوئی شخص اپنے پروردگار کی ملاقات کا خواہش مند ہے اسے چاہیے کہ اعمال صالح کا اہتمام کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں شرک و ریاکاری نہ کرے۔ واضح الفاظ میں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ میں فضل کروں گا، لیکن اعمال صالحہ کا اختیار کرنا ہر مسلمان پر اللہ نے فرض کر دیا ہے۔ اللہ کا فضل ہوگا، یقیناً ہوگا اور انشاءاللہ العزیز ہوگا، لیکن اللہ نے ہمیں مسلمانوں کو راستہ بھی دکھایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا راستہ۔ اطاعت اللہ کے احکامات کو ماننا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا۔ اعمال صالحہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اس میں ریاکاری نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ریاکاری کو شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ ریاکاری کیا ہے؟ ریاکاری ہے کسی اور کی خوشنودی کے لیے عبادت کرنا، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرنا، کسی اور کو دکھلانے کے لیے عبادت کرنا، اپنی نیک نامی ظاہر کرنے کے لیے کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا عابد و زاہد ہوں، اس انداز میں عبادت کرنا
کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ میری تعریف کریں، دنیا میں میری پذیرائی ہو، دنیا مجھے عالم فاضل نیک زاہد عابد کنسیڈر کرے، یہ ریاکاری ہے۔ اللہ کریم نے سورہ الفرقان میں آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا، اور جو انہوں نے کچھ اعمال کیے تھے ہم نے انہیں ان کی ریاکاری کے سبب بے حیثیت غبار بنا دیا۔ یعنی وہ جو اعمال تھے، نمازیں ادا کیں، روزے رکھے، حج کیے، عمرے کیے، زکاتیں دیں، قربانیاں کیں، دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھے عابد و زاہد کنسیڈر کریں، لوگ مجھے بڑا غنی و سخی تصور کریں، میں نے 10 جانور قربان کر دیے، میں نے 10 لاکھ کا جانور قربان کر دیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، چودھری صاحب بننے کے لیے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بے حیثیت غبار بنا دیا، ان کی کوئی وقت نہیں۔ تو ریاکاری کو شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ ریاکاری کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی توحید کی نفی ہے۔ عبادت ہے اللہ کی، اللہ کو یکتا ماننے کی، اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرنے کی۔ اور جب اس میں ریاکاری آ جاتی ہے تو وہ عبادت اللہ کی بجائے اپنے کسی نفع کی، اپنے کسی لالچ کی، اپنے کسی غرض کی عبادت بن جاتی ہے، اس لیے اس کو شرک اصغر کا نام دیا جاتا ہے۔ تو عبادت اسپیشل اللہ کے لیے، خصوصی طور پہ اللہ کے لیے، اگر کوئی شخص تہجد گزار ہے تو اعلان کرتا پھرے، وہ چرچے کرتا پھرے کہ میں بڑا تہجد گزار ہوں، میں راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتا ہوں، تو اس کی وہ عبادت لپیٹ لپاٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وہ جو عبادت ہے، اس کی وہ جو تہجد گزاری ہے، اس کی وہ جو شب بیداری ہے، اس میں ریاکاری آ گئی۔ اس نے دکھانے کے لیے، اپنا نام بنانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا پرہیزگار اور متقی ظاہر کرنے کے لیے، دنیا میں اپنے مختلف قسم کے مقاصد و اغراض کو حل کرنے کے لیے اس نے وہ اس عبادت کو اختیار کیا، تو وہ عبادت اس کی اللہ کی بارگاہ میں ہرگز مقبول نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے توحید، اللہ کی ذات و صفات میں اللہ کو یکتا ماننا، اس کی توحید ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمارا خاتمہ توحید پر اور ایمان پر فرمائے۔ اللہ ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اپنی توحید کے عقیدہ کو اس طرح راسخ کر دے کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور قرآن میں خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو توحید پر قائم ہوگا، جو توحید پر مرے گا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو اللہ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا خاتمہ بالایمان اور اس توحید پر ہو، تاکہ ہم بغیر حساب کتاب کے انشاءاللہ العزیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ اللہ کی وسیع و عریض جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ ہماری عبادتوں کو، ہماری ریاستوں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔